اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد اور ہر عورت کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ کسی اجنبی مرد سے یا کسی اجنبی عورت سے تنہائی میں ملاقات نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخلون احدكم بامرأة الا ما ذی محرم، کہ کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں اس کے ساتھ نہ جائے، ہاں اللہ یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار جس کے ساتھ اس کا نکاح قیامت کی صبح تک حرام ہے، تو اگر وہ ساتھ ہے تو آدمی اس کے ساتھ اس سے کچھ بات کر سکتا ہے، لیکن تنہائی میں اس سے ملنا یا اس سے بات چیت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد اور جب کوئی غیر عورت اگر دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو تیسرا شیطان ان کے درمیان چلا آتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کے لیے شوہر کے قریب ترین رشتہ داروں سے بھی اسے بچنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، لوگوں عورتوں کے پاس جانے سے بچو جو غیر عورتیں ہیں۔ فقال رجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افرائیت الحم، ذرا بتائیے کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیور جو کہ شوہر کا بھائی ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، کہ دیور یہ عورت کے حق میں، بھابھی کے حق میں یہ موت ہوا کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے بہت سارے خاندان تباہ و برباد ہو گئے کہ جنہوں نے کہ اپنے بھائیوں کو چھٹی دے دی کہ وہ اپنی بھابھیوں سے مذاق کریں، اور اس مذاق میں بات اس قدر آگے بڑھ گئی کہ خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، عورت کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اپنے گھر میں تھے، اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر آپ نے السلام سے اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میمونہ، اے ام سلمہ، ارتجبا منہ، یہ میرے صحابی آ رہے ہیں، تم ان سے پردہ کرو۔ انہوں نے کہا الیس هو اعمی ولا یبصرون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اندھے ہیں، ہم کو دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ان سے کیا پردہ کریں؟ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افاموعین انتما الستما تبصران، تم دونوں تو اندھے نہیں ہو، تم دونوں تو اسے دیکھ سکتی ہو۔ میرے محترم دوستو، سبحان اللہ، اس زمانے پر نظر ڈالیں جس زمانے کے تعلق سے آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا، اور آنے والا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور ایسے صحابی کہ جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر جاتے تو ان کو آپ اپنا جانشین بنا کر جاتے، اور وہ بھی اندھے، اور جن کے گھر میں داخل ہو رہا وہ سید المرسلین کا گھر ہے، اور ان کی بیویوں کو وہ اپنے ماؤں سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس زمانے میں جب اندھوں سے پردہ کرنے کی تاکید آئی ہوئی ہے، اس زمانے میں جبکہ بچے کے ذہنوں میں شک سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرف یہ چیزیں عام ہیں، چھوٹے سے بچے سے لے کر بوڑھے تک سارے کے سارے اسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو میرے محترم دوستو، پھر یہ مسلمان عورت کو کس قدر بچنا چاہیے؟ اور اسلام نے عورت کو چہرہ سمیت تمام جسم پردہ کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ چہرہ ہی حسن و قبح کا معیار ہے، اور اس پر ابھرنے والے تاثرات دلی جذبات، احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ نگاہ پیغام رسانے کا کام انجام دیتی ہے، بلکہ خفیہ جذبات اور احساسات کو بھی ابھارتی ہے۔ اسی لیے پردے کے حکم کا اولین نشانہ یہ ہے کہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل رہے اور نگاہ سے نگاہ نہ ٹکرانے پائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک
کہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیجیے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امر اللہ النساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق الجلابیب ویبدین عینا واحد، کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومن عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جب اگر کبھی ضرورت سے گھر سے جانا پڑے تو اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کریں اور اوپر سے چادر لیا کریں اور صرف ایک آنکھ وہ دکھا کر چلیں تاکہ ان کو راستہ نظر آئے۔ اور میرے محترم دوستو، اسلام نے عورت کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہا۔ زمانے جاہلیت میں جس طرح عورتیں بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھی، تو اس طرح تم نہ نکلا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 70 سَنَةً، کہ ایسی عورتیں جو کہ کپڑے تو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن حقیقت میں نہیں گی۔ اس طرح کے مناظر آپ عام طور پر دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں اپنے جسم کے مفاتن کو، فتنے کی جگہوں کو اس طرح ابھار کر چلتی ہیں کہ ان کا کپڑا پہننا یا نہ پہننا دونوں برابر۔ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، خود بھی مردوں کی طرف لڑکنے والی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت، بختی اونٹنے کی طرح اپنے سروں کو اٹھا کر چلیں گی۔ لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں ہرگز نہیں داخل ہوں گی۔ ولا یجدن ریحہا، نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 70 سَنَةً، جبکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو چھپانے کی چیز قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ عورہ، کہ عورت یہ چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور عورت سب سے زیادہ اپنے رب کی رحمت کے قریب اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر کے اندر رہتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نہ رکھ سکے گی لطافت جو زن ہے بے پردہ، سبب یہ ہے کہ نگاہوں کی مار پڑتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اور عورت کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ کسی غیر مرد سے کبھی ضرورت پر بات کرنے کی نوبت بھی آ جائے تو لوشدار، میٹھی اور شیریں آواز میں گفتگو نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دل کا مریض فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کسی سے لہک کر چہک کر بات نہ کیا کرو۔ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ، جس کے دل کے اندر روحانی بیماری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے کہا حسن پر مرتے نہیں، مرتے ہیں ان دو چار پر۔ حسن پر مرتے نہیں، مرتے ہیں ان دو چار پر، ناز پر، انداز پر، رفتار پر، گفتار پر۔ تو عورت کا بات چیت بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اسی طرح عورت کے چال ڈھال پر بھی اسلام نے پابندی لگائی کہ وہ مٹک پٹک کر نہ چلے، اپنے پیروں کو زمین پر پٹک پٹک کر نہ چلیں، بالخصوص جس وقت وہ پائل وغیرہ پہنی ہوئی ہوں، تو تاکہ اس کی پائل کی جھنکار سے کسی دل کے جذبات مجروح نہ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ جب وہ چلیں تو اپنے پیروں کو زمین پر پٹک پٹک کر نہ چلیں، کہ تاکہ ان کے جو چھپے ہوئے زیور ہوں وہ آشکارا ہو جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پائل کی جو جھنکار ہے بہت سارے لوگوں کے دل کے سکون کو غارت کر سکتی ہے۔ غالب کہتا ہے توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی چیز، توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی چیز، شرط یہ ہے کہ وہ پائل کی جھنکار نہ ہو۔ یہ پائل کی جھنکار جب آ جائے گی تو تقوی پانی بن کر بہہ جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اور اسی طرح اسلام نے
اس بات کا حکم دیا کہ عورت اس وقت باہر نکلے تو وہ خوشبو لگا کر نہ نکلے، حتیٰ کہ مسجد کو بھی اگر وہ آئے تو خوشبو لگا کر نہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایما امرات خرجت من بیتها عاطرة تلألها الملائکۃ حتی ترجع الی بیتها۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو عورت اپنے گھر سے عطر پرفیوم وغیرہ لگا کر نکلتی ہے تو جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے اس کے حق میں لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہے اسلام کے احکام کہ اسلام نے عورت کو چھپانے کی چیز قرار دیا، اور عورت کو اسلام نے اس لیے اس دنیا میں نہیں چھوڑا کہ وہ آفسوں میں، وہ کالجوں میں دھکے کھاتے پھرے اور وہ محنت مزدوری کرے، جہاں کے مینیجر سے لے کر ایک معمولی ورکر تک اسے پریشان کرتا رہے یا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا رہے۔ اور آج جو عورتیں آفسوں میں کام کرتی ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ اس تعلق سے کئی مضامین شائع ہو چکے ہیں کہ جو عورتیں آفسوں میں کام کرتی ہیں ان کے کیا مسائل، کہ جو وہاں پر ملازمین ہیں، جو وہاں کے سیکرٹری ہیں اور جو وہاں کے مینیجر ہیں، حتیٰ کہ جو ٹرانسپورٹ میں ان کو لے کر جاتا ہے لاتا ہے، تو کئی ایسے واقعات ہیں کہ وہ بھی ان کی عصمت کا ڈاکو بن جاتا ہے اور وہ ان کو لوٹ لیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جو لوگ آج اختلاط کے حامی ہیں ذرا ان کے ممالک میں دیکھیے کہ اس اختلاط نے ان کے ملکوں میں کیا مصیبتیں ڈال رکھی ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک رپورٹ یہ ہے کہ امریکہ کے بعض شہروں کے اسکولوں کالجوں میں 48% لڑکیاں بدکاری سے حاملہ پائی، اور گزشتہ سال کی رپورٹ ہے 2010 کی کہ 1,20,000